السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رخیل انتخاب اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس۔ امریکہ میں ہمارے ایجنٹ نے غیر قانونی فنڈنگ کی ہے تو پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار نہیں۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل کا موقف۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی نوٹسز جاری۔ دونوں پارٹیز 18 جنوری کو اسکروٹنی کمیٹی میں طلب۔ برطانوی نجی فرم براڈ شیٹ کو 450 کروڑ روپے کیوں ادا کیے گئے؟ قومی اسمبلی کی خارجہ کمیٹی نے نوٹس لے لیا۔ کمیٹی نے 18 جنوری کے اجلاس میں چیئرمین نیب اور آڈیٹر جنرل کو طلب کر لیا۔ نیب کے حکومتوں کے ساتھ معاہدے، کیسز کی تفصیلات اور قانونی رائے بھی طلب۔ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے براڈ شیٹ معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا۔ 19 جنوری کو نیب اور آڈیٹر جنرل سے رپورٹ طلب۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا سپریم کورٹ سے براڈ شیٹ معاملے پر سو موٹو لینے کا مطالبہ۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب بولیں، براڈ شیٹ کے ساتھ مذاکرات کب ہوئے، کس نے کیے اور کیا معاملات طے پائے، ساری تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ وفاقی حکومت کا پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ایکشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنا ہے تو مبینہ دھاندلی کے ثبوت بھی لے کر جائیں۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا اپوزیشن کو مشورہ۔ وزیر قانون فاروق نسیم بولے کہ فیض آباد دھرنے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہر جگہ دھرنا اور احتجاج نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم کو راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں بند تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے یا نہیں؟ اساتذہ اور طلبہ کے تحفظ کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی؟ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے آج صوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس بلا لیا۔ ملک میں کورونا سے مزید 46 افراد انتقال کر گئے، 3097 نئے مریضوں کا اضافہ۔ پی آئی اے کی چین پہنچنے والی پرواز کے 10 مسافروں کا کورونا ٹیسٹ مثبت نکل آیا۔ چینی حکام نے پی آئی اے پر 3 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی۔ قومی ایئر لائن نے چین جانے والی تمام پروازیں معطل کر دیں۔ ترکی اب کراچی میں جدید ٹرانسپورٹ سسٹم پر سرمایہ کاری کرے گا۔ ترک وزیر خارجہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان اتفاق۔ ترک سرمایہ کاروں کا کراچی اور تھر میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ کراچی میں ترک قونصل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، انہی ہیڈ لائنز کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن عوام کی رہائشی ضروریات کے ادراک اور ان کو چھت کی فراہمی کے حوالے سے مؤثر منصوبہ بندی میں کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ، تعمیرات و ترقی کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین ایف بی آر نے ٹیکس مراحت کے پیکج، ایف بی آر پورٹل اور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے تعمیرات کے منصوبوں میں رجسٹریشن میں اضافے کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے آگاہ کیا۔ چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر نے لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن کے ضمن میں صوبوں کی سرویئر جنرل آف پاکستان کو ڈیٹا کی فراہمی سے متعلق کارکردگی پر آگاہ کیا۔ صوبائی چیف سیکرٹریز نے لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن پر متعلقہ صوبوں کا ڈیٹا فراہم کرنے کے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ چیئرمین سی ڈی اے نے دارالحکومت میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے جاری منصوبوں پر پیش رفت اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے دارالحکومت میں ملٹی سٹوری کنسٹرکشن اور گرین ایریاز کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا اور ہدایت کی کہ تعمیراتی منصوبوں میں گرین ایریاز کے تحفظ کا خاص خیال رکھا جائے۔
وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسلام کی فکر کریں، اسلام آباد کی نہیں، ان کے نصیب میں اسلام آباد نہیں ہے، دنیا مشرق سے مغرب ہو جائے، عمران خان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ شیخ رشید کی کابینہ ارکان پرویز خٹک، فواد چوہدری، فروغ نسیم اور شبلی فراز کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان عالم دین ہے، اسلام کو دیکھیں، اسلام آباد کی طرف نہیں، اسلام آباد ان کے نصیب میں نہیں ہے، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ فارن فنڈنگ کیس کے لیے 40,000 لوگوں کے ڈاکومنٹس، ان کے سارے فگرز، ان کے سارے چیک سب پیش کیے گئے ہیں، خود نون نے نہیں پیش کیے ہوئے، خود پیپلز پارٹی نے، شبلی نے صحیح کہا، پیپلز پارٹی کے دستخط ہی نہیں ہے، نون کی چیک بک بھی نواز شریف ہے اور اس کے دستخط بھی اور فنڈ بھی۔ وزیر قانون فروغ نسیم نے اپوزیشن سے کہا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے، قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرے، اگر قانون سے ہٹ کر کچھ ہوا تو پھر ایکشن لیا جائے گا۔ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرے گی، لیکن اگر قانون کے بیونڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لا اپنا ایکشن ضرور لے گا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ یہ ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے درخواست ہے کہ الیکشن کمیشن آ کر اپنی پارٹی فنڈنگ کے ثبوت بھی دیں۔ تو یہ صرف اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے ایک گیم کھیل رہے، ادروائز ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کہا کہ اپوزیشن کوئی سرکاری ادارہ تو سلامت رہنے دے، آپ فوج اور سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں جس سے آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، یہ الیکشن کمیشن تو خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی مشاورت سے بنا ہوا ہے، اور اس الیکشن کمیشن نے پچھلے الیکشن نہیں کروائے۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن کمیشن کی طرف سے مانگی گئی دستاویزات جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ جو بھی یہ کرنے آ رہے ہیں، میری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ درخواست ہے کہ وہ آ کے اور اپنے ثبوت بھی پیش کریں، اور وہ رسیدیں، آئیڈینٹی کارڈ جو فنڈنگ کی ہوئی ہے اس کے جوابات لے کے آئے گی۔ وفاقی وزیر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے، تاہم فیض آباد دھرنے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہر جگہ دھرنا اور احتجاج نہیں ہو سکتا، اگر یہ لوگ قانون کو مانتے ہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھیں۔ کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ آفتاب چودھری، اسلام آباد اب تک۔ مسلم لیگ نون نے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج اور ریلی کے حوالے سے حکمت عملی کو حتمی شکل دی۔ مریم نواز قیادت کریں گی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ تسلیم کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اجلاس کے بعد مریم اورنگزیب کی ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے التوا کے خلاف احتجاج کی حکمت عملی طے کر لی۔ بولی اسلام آباد کے تمام جلوس مرکزی سیکریٹریٹ سے الیکشن کمیشن جائیں گے۔ راولپنڈی کا جلوس نواز شریف پارک سے شروع ہوگا۔ احتجاجی تحریک کی قیادت مریم نواز کریں گی۔ اسی طرح پنڈی میں جو جلوس ہوگا وہ نواز شریف پارک سے سٹارٹ ہوگا، جو الیکشن کمیشن کی طرف کلب روڈ سے جائے گا۔ پی ڈی ایم کی قیادت انشاءاللہ کشمیر چوک سے، جو سرینا چوک کے قریب ہے، وہاں سے اکٹھے ہو کر الیکشن کمیشن جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ اس کی قیادت کریں گی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ایک موصوف کو کل اپنی بڑی ہتک محسوس ہوئی، ان کو اس ہتک کا علم نہیں جو وہ روز جھوٹے کاغذات لہرا کر کرتے رہتے ہیں۔ ان کی عزت صرف 50 کروڑ روپے، مزید 50 کروڑ کریں تاکہ ان کی عزت 1 ارب تو ہو۔ جنہوں نے اپنی عزت کی قیمت 50 کروڑ لگائی ہو، وہ بیرون ملک جا کر اس ڈیل میں سے کٹ اور کمیشن ضرور مانگیں گے جن کی عزت ہی 50 کروڑ کی ہو۔ تو میں آج کی پریس ٹاک میں یہ موضوع اس لیے چھیڑ رہی ہوں کہ کم از کم کل وہ ایک اور 50 کروڑ کا مجھ پر حد تک عزت کا نوٹس کریں، تاکہ 1 ارب تک کی تو عزت ان کی ویلیو ہو جائے۔ قبل ازیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال نے مسلم لیگ نون کی جانب سے گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ بولے 2018 میں انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے سلیکٹڈ حکمران مسلط کرنے کا تجربہ کیا گیا، اس کا ری پلے گلگت الیکشن میں کیا گیا۔ یہ ناٹک، یہ ڈرامہ گلگت بلتستان میں کیا گیا، اور پاکستان کی سلیکٹڈ حکومت کی طرز پہ گلگت بلتستان میں بھی سلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے کہا کہ گلگت بلتستان میں نئے پاکستان کا منحوس سایہ پڑ گیا ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں آج سر نو الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ڈی ایم اپنے تمام پارٹیاں اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں جی بی کا الیکشن رک ہے، جب بھی یہ سلیکٹڈ حکومت اسلام آباد سے ختم ہو۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے
کہ گلگت بلتستان میں از سر نو دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ حافظ حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے سارے وزراء اور ارکان اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، انہیں کہا گیا کہ آپ جی بی میں کیوں نہیں رہتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کون سا عوام نے چنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ عبد الماجد، اسلام آباد اب تک۔